حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی سرکش اور اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے گزرا ہوا تھا۔ اس دور کے مسلمانوں نے اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو زندہ گرفتار کر لیا۔ اب اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جانے لگیں۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اس کو تانبے کی دیگ میں ایک اونچی جگہ پر رکھا جائے اور اس کے نیچے آگ جلا دی جائے تاکہ یہ ایک دم مرنے کی بجائے تڑپ تڑپ کر مرے اور اس کو اس کے ظلم کی پوری سزا ملے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کو تانبے کی دیگ میں رکھ کر نیچے سے آگ لگا دی۔ وہ بادشاہ بہت گھبرایا اور باری باری اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا کہ میں ساری زندگی تمہاری پوجا کرتا رہا، تمہیں سجدے کرتا رہا، ساری زندگی تمہاری عبادت اور پرستش کرتا رہا، اب میرے اوپر مشکل وقت آن پڑا ہے، میری مدد کرو، مجھے اس مصیبت سے نجات دلواؤ۔ مگر اس کے جھوٹے خداؤں نے کوئی جواب نہ دیا، نہ کوئی مدد کی، کیونکہ وہ خود اس کے جھوٹے خدا اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کے محتاج تھے، اور وہ اس کی کیا مدد کرتے جب وہ خود ہی محتاج ہیں۔ اب جب بادشاہ اپنے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں سے مایوس ہوا تو اس نے سچے خدا یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا اور خالق حقیقی کی طرف دل سے متوجہ ہوا اور لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا اور سچے دل سے خدا کو یاد کرنے لگا۔ اللہ کے دربار میں اس کی گریہ وزاری، اس کا رونا دھونا قبول ہوا اور آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی اور ساری آگ بجھ گئی۔ پھر تیز ہوا چلی اور اسے دیگ سمیت ہوا میں اڑا کر لے گئی۔ اب وہ ہوا میں دیگ میں بیٹھا ہوا اڑا جا رہا تھا اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دیگ سمیت ایسی قوم میں اتارا جو غیر مسلم تھی، مسلمان نہ تھی۔ جب اس قوم نے دیکھا کہ دیگ میں ایک شخص ہے اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو اور کیا پڑھ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، اور بادشاہ نے اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ ان لوگوں کو سنایا۔ جب ان لوگوں نے یہ قصہ سنا تو انہوں نے کلمہ پڑھ کر ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی اور سچے مسلمان ہو گئے، شرک سے توبہ کر لی۔